ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والے رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام و صد احترام پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وصحبہ الکریم وعلیہ واصحابہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد اس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے. آمین. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدق و طفیل میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت و اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا اسے دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد کا اجالا کر دے. گزشتہ جمعہ میں آیت کریمہ کی تلاوت کی تھی، لیکن اس پر نتیجہ خیز باتیں نہیں ہو پائی. سورہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کتنا اچھا لگ رہا ہے. اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی ذات گرامی کو اپنی آیت بنایا، اپنی صورت بنایا. سورہ محمد پارہ نمبر 26 کی آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے. چونکہ ربیع الاول خصوصیت کے ساتھ جو نسبت سعیدہ اور نیک بخت نسبت رکھتا ہے، اس کا آخری لمحہ ہو سکتا ہے ایک اور جمعہ ہم سب کو مل جائے. آقا علیہ السلام آئے ہی ہیں سبزہ زاری کے لیے. توانائی، قدرت، نشو و نمائی، مردوں کو زندگی، غرضے کے زندگی کے شعبے کی جو بھی قسمیں مرجھا چکی ہیں یا مرجھانے والی تھیں یا ہوں گی، یہ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بہار نے سبزہ زار فرما دیا ہے. چنانچہ سورہ انفال کے آیت نمبر 24 میں اس بات کا صریح تذکرہ ہے. استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اس کا رسول تمہیں پکارے تو آؤ اس چیز کی طرف جو چیز تمہارے لیے حیات افزا. اب نہیں اس کو سمجھیں گے، تمہاری زندگی کو اور تمہارے لیے جتنی بھی مرجھائی ہوئی پہلو اور کلیاں ہیں وہ سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں اور سبزہ داری میں بدل دیں. قرآن پاک کا ایک تصور ہے. مومنین پر خصوصیت کے ساتھ احسان ہے. آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، گزشتہ جمعہ میں بھی یہ جملہ کہا تھا. ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا فرمائے گا، تمہارے قدم کو ثابت رکھے گا. بڑی سے بڑی طاقتیں بھی آ جائیں
طوفان آ جائے تو تمہارا قدم تمہارا نہیں رہے گا، وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی اس نصرت میں اور مدد میں رہے گا. اور خدا کی مدد جب شامل حال ہو تو طوفان بھی رب العالمین ہی کی طرف سے ہے، وہ خدا کی مدد کا مقابلہ نہیں، خدا کی مدد کے آزو بازو سے گزر جائے. اب یہ آیت کریمہ ہے ان تنصر اللہ، اس پر تھوڑی سی مجھے گفتگو کرنی تھی. بات محبت کی تھی، چلتی چلی گئی یہاں تک کہ ٹائم تک. درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی وسلم بارک علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، آپ ایک دم پوری توجہ اور توانائی سے بتائیے آپ اللہ کی مدد کریں گے؟ اللہ کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، لیکن اللہ پاک فرما رہا ان تنصر اللہ. اب ایک دم پورا لفظ دیکھیے، ان مانے اگر، تنصر نصرت سے مدد کرنا، تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. ترجمہ آپ کتابوں میں دیکھیں گے تو اس کا تو ہوگا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اس کی مدد. ہم ایک دم ڈائریکٹلی ترجمہ جو ایگزیکٹ عربی عبارت ہے، ان تنصر اللہ، ان تنصر دین اللہ نہیں ہے، ان تنصر اللہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے. یہی پلس پوائنٹ ہے آج کی گفتگو. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، ایک عمل کرو گے آپ، تو اللہ پاک جو ہے بدلے میں دو دے رہا ہے. وہ تمہاری مدد بھی فرمائے گا اور تمہارے قدم کو ثابت بھی رکھے گا. قدم کو ثابت رکھنے کا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ انسان عجلت پسند، انسان کمزور، انسان ہر زاویے سے حواس، نفسانیت، خواہش، یہ سب کا مجسمہ مرکب بنایا گیا ہے، تو انسان کے قدم پھسلنے کے بڑے چانسز ہوتے ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ نہیں کہ تیری مدد کروں گا، ہو سکتا ہے تو نے اتنا سی مدد کیا تو ہم مدد کر دیں گے تو کافی نہیں، تمہارے قدم کو بھی ثابت نہیں، کہ اس مدد کا احساس جمانے کے لیے تمہارے کو کھڑا بھی رکھوں گا. یہ بات کہ میں نے مدد کی ہے، وہ احساس بھی ہوگا کہ اللہ پاک کی مدد ہے. جیسے آپ کبھی کبھی بولتے ہیں، خیر آج تو اللہ کا کرم اتنا ہے، دعا کے ساتھ یہ جملہ بول رہا ہوں، کیچ کیجیے گا. رشوت لیتے ہیں اور کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، سود لیتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے. اپنے گھر میں کتبہ لکھاتے ہیں ھذا من فضل ربی، جانتے ہو یا ھذا من فضل ربی عالمی وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو شکل دی ہے اس ھذا من فضل ربی کی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں آپ دیکھیں گے پارہ نمبر 19 میں کہ ایک ہدہد پرندہ، میں جلدی سے بول رہی ہوں، ہدہد پرندے کے انتظار میں تھے کہ اس کو ماروں گا، کہاں گئی، کیسے گئی، یہ وہ پرندہ میرے بغیر، چونکہ ان کی بادشاہت چرند پرند سب پر تھی. حضرت سلیمان انتظار کر رہے تھے، اتنی میں سڈنلی وہ ہدہد آیا پرندہ، اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ جلدی بازی مت کیجیے، مجھے عذاب تکلیف مت دیجیے، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں، ایک ایسی خبر لایا ہوں. وہ عربی کا جملہ ہے انی وجدتم رأتن تملکہم، میں ایک ایسی خبر لایا ہوں ملکہ سبا سے، ملک یمن سے لایا ہوں کہ آپ سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. وہ یہ ہے کہ ایک عورت ہے جو ایسی مالک ہے، لوگوں پر حکومت، لوگوں کی دلوں پر حکومت، ان کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، وہ بڑے خوش ہو گئے، بڑے خوش ہو گئے. اب اسی میں وہ بلقیس جو ہے، وہ بلقیس نام تھا ان کا، وہ تخت پر بیٹھتی تھی، ایسی تخت جو 40 مطلب گز چوڑا اور 60 گز لمبا، اس طرح سے، یا 40 گز لمبا اور 60 گز چوڑا، ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے اتنے ان کے جو تخت تھے بیٹھنے کے. اب سوچئے آج تو ماشاءاللہ بہت سارے سسٹم ہیں لانے لے جانے کے، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. لوگ بس کاندھے پر اٹھا کر کے لانا یہ، اور تخت تو خاص طور سے، اور بادشاہوں کا تو اور بھی خاص. ایسے وقت میں اللہ کی جلیل قدر نبی حضرت سلیمان نے قوم سے کہا تھا کہ کون ہے جو میرے پاس جلدی سے لے، قال ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، قبل اس کے کہ وہ بلقیس میرے پاس اسلام اور جھکتی ہوئی آئے، اس سے پہلے اس کا تخت میرے پاس کون لائے گا. تو ایک سرکش جن نے کہا تھا، قال عفریت من الجن، جن کی ایک کوالٹی جو سرکش کوالٹی سب سے اعلیٰ بڑی کوالٹی تھی، اب اعلیٰ بھی نہیں بولے، سب سے بلند کوالٹی نے کہا تھا، انا آتیک قبل ان تقوم من مقامک، سنیے آپ کی مجلس جو بیٹھی ہوئی نا، اس مجلس کے اٹھنے سے پہلے میں لا دیتا ہوں یہ، وَإِنِّي لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور میں طاقتور بھی ہوں اور امانت دار ہوں، لاؤں گا تو کچھ چراؤں گا بھی نہیں، کیونکہ جواہرات ہے، لولو مرجان ہے، سب کچھ ہے اس کے اندر، میں چراؤں گا بھی نہیں. لیکن حضرت سلیمان نے کہا تھا جنات سے اور شیطان سے مدد، نہیں، فرمایا کہ نہیں، مجھ کو اور اس سے پہلے چاہیے. تو ان کے غلام حضرت آصف بن برخیا تھے، وزیر تھے، جو صحابی بھی کہہ سکتے ہیں ان کے نبی کے حساب سے.
انہوں نے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب، ان کے پاس کتاب کا علم تھا. کتاب کا کیا علم تھا؟ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول جو نبی حضرت سلیمان علیہ السلام پر جو شریعت اتری تھی ان کے وہ عالم تھے. وہ کہتے ہیں کہ انا آتیک قبل ان یرتد الیک طرفک، کہ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں اس تخت کو لے کے آتا ہوں. وہ اتنا خوش ہو گئے کہ خوشی کا اظہار ہی کر رہے تھے. جو بیٹھے تھے جس کرسی پہ، اس کرسی کے نیچے اتنے میں آ ہی گیا. ارے پلک جھپکنے کا مسئلہ سمجھ رہے نا، اتنا بول ہی رہے ہیں تو اب تو پلک جھپک بھی لیے ہوں گے نا وہ. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا. چنانچہ یہ خوشی کا اظہار پلک جھپکنے اظہار میں دیری ہو گئی، پلک جھپکنے میں دیری نہیں ہوئی. اور کرسی کے سامنے جو ہے جہاں بیٹھے تھے وہاں پر دیکھتے ہیں، اور اس وقت کہا تھا فلما رآها مستقرا عنده، جب وہ اپنے پاس دیکھا اس تخت کو، قال ھذا من فضل ربی. رشوت کے پیسے دیکھا تھا تو نہیں کہا تھا انہوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدرت کا شاہکار دیکھا کہ میرے ایک غلام نے ایسا کر کے دکھایا. اس وقت انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا بڑا فضل ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. اس لیے پیارے، کتبے وغیرہ لکھانے سے بہتر ہے کہ دل کو فضل الہی سے مزکہ کرو گا. کتبہ لکھانے سے عوام کو دھوکہ دے سکتے ہو، خدا کو دھوکہ نہیں. قرآن پاک کی آیت ہے، یہ مذاق ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ. اگر آپ اس کو لکھاتے ہو تو یہ نعمت ملنے کے شکریہ میں یہ آیت کریمہ کا ورد کیا کرو یا کتبہ بنایا کرو. درود شریف پڑھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اور لکھنے والے بھی وضو بھی نہیں کرتے، گٹکا کھائے رہتے اور ھذا من فضل ربی لکھتے. بتائیے، تو قرآن کی آیت ہے، بے وضو مومن نہیں چھو سکتے، اور کیا کیا کر کے کیسے کیسے لکھتے ہیں. اللہ پاک چھوٹا بہت بھی تقویٰ عطا فرمائے، کم سے کم ایمان کا تو تقویٰ عطا فرمائے. سوچ و فکر کا تقویٰ بے وضو قرآن کو ہرگز نہیں، چاہے وہ ایک آیت ہو یا ایک پورا قرآن ہو. پھر درود شریف پڑھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی اللہ تعالی. تو آپ ذرا میں کہ سوات قدمی، اللہ پاک تمہاری مدد بھی فرمائے گا تم اگر اللہ کی مدد کرو گے. اور آپ کو میں صاف کہہ چکا ہوں کہ اللہ پاک آپ کی مدد کا محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں. وہ مالک ہے، مختار ہے، قادر مطلق ہے. وہ آپ کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے بھی وہ پہلے ہے. تو آپ تو بعد میں ہیں، آپ تو اس کے محتاج ہیں جو بعد میں آنے والا محتاج. آپ محتاج ہیں، اللہ پاک مختار ہے، مالک ہے، خالق ہے، احکم الحاکمین ہے، سب ہیں. پھر بھی کہہ رہا اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا. اب وہ کیا ہے مدد؟ قرآن کی چند آیتیں سن لیجئے، مزہ آ جائے، تاکہ آپ لوٹتے نہ رہیں، لوٹتے رہیں مصطفیٰ کی رحمت. لوٹتے رہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو. اب سنیے مدد الہی کیا ہے، عون الہی کیا ہے، نصرت الہی کیا ہے. قرآن کی آیتیں سنیے پھر مزہ آ جائے. آپ کو کہا یا ایھا الذین آمنوا، اس سے صاف واضح ہو رہا ہے مطلب کہ بلیور سے کہا جا رہا ہے، فالوور سے کہا جا رہا ہے، ماننے والوں سے، کلمہ گو سے کہا جا رہا ہے. اس کو دھیان رکھیے گا. آپ لوگوں کو کہا میری مدد کرنا. آپ کے احساس کو اللہ جانتا، آپ کے شعور و عقل کو اللہ جانتا. یہ بات جو بولنے جا رہا ہوں جو کہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اور پورے اٹریکشن رکھیے ہماری طرف کہ اللہ نے ایمان والوں سے کہا میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، مدد فرماؤں گا، اور تمہارا قدم کو بھی ثابت رکھوں گا، تمہارے قدم کو. لیکن آئیے آپ کے اور ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کو سمجھیں. آپ کو کہا تم میری مدد کرنا، لیکن آپ چھوڑیے ساری کائنات کی مخلوق کو ایک طرف آپ کیجیے. کر دیا آپ نے الحمدللہ. اور ان مخلوقات میں سب سے اعلیٰ مخلوق بنی نوع آدم، آدمی جو آپ ہیں. اور ان بنی نوع آدم میں بھی سب سے اعلیٰ نیچے سے اگر گئے تو صالحین ہیں، پھر گئے شہداء ہیں، پھر گئے صدیق ہیں، پھر گئے اوپر نبی ہیں، اس کے اوپر گئے رسول ہیں. اب اس کے اوپر کون ہے؟ بس اسی کے حوالے سے آج بات کرنی ہے، توجہ دیجیے گا. تو سب سے اعلیٰ کوالٹی رسولوں کی اور نبیوں کی ہے، اور اس میں کسی بھی جماعت کا اختلاف نہیں. رسول کو اعلیٰ کوالٹی ماننا. تعویل میں اختلاف ہو، تشریحات میں اختلافات ممکن ہے، ایکسپلین کرنے میں اختلافات ممکن ہے، لیکن ذات نبوت اور ذات رسالت کے اسٹیٹس کے اعلیٰ ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں. کیوں؟ وہ سلیکٹڈ ہے، منتخب من اللہ ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں، سلیکٹ کیے ہوئے ہیں. اور اللہ پاک کا سلیکشن کبھی بھی زیر کمزور نہیں ہوتا. اللہ پاک نے بندوں ہی میں منتخب فرمایا ان منتخب بندوں کو انبیاء اور رسول کی جماعت میں. تو آپ سے کہا میری مدد کرنا، یہ نتیجہ خیز بات ہے. اور آگے آپ دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 53.
وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. ایک گروہ انبیاء کرام کی گروہوں کو جمع کیا. آپ مومنوں کو الگ کر کے نبیوں کو جمع کیا, رسولوں کو جمع کیا. سب سے پہلے آپ سب کو جمع کر کے اللہ پاک نے کہا اے مومنوں میری مدد کرو گے تو ایسا ایسا کرو. ایک دم مطلب یہ کہ ایکول ہے, آپ یکساں ہیں مدد کرنے. لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھو, آپ محسوس کرو جو جملہ بولتا ہوں, ان کی عظمت و وقار کو محسوس کرو. آپ اب گمراہیت سے بچنے کا جو ذریعہ ہے خدا کی قسم یہی ہے احساس مصطفیٰ ہی بچا سکتا ہے. اگر آپ احساس صحیح رکھیں گے تو لوگ سمجھ نہیں پاتے ہیں, اس لیے جا کر کے جو بھی چاہتے بھتیاں کس دیتے ہیں. آپ ذرا جملے پہ غور کیجئے کہ آپ سے نکال کر کے پروردگار عالم نے جو اعلیٰ کوالٹی فرشتوں سے بھی اگر وعدہ لیتا تب بھی آپ کہتے کہ ہاں فرشتے پاک ہے, غلط ہو نہیں سکتے ہو. اس میں بھی آپ کہتے کہ اب ہم سے تو اچھے ہیں, آپ ہم سے تو اچھے ہیں, ہمیں گناہگار ہیں. یہ سچ ہے, وہ معصوم ہیں. اب آپ غور کریں, انبیاء کرام رسولان اعظام ان سب کو جمع کر کے اللہ پاک فرما رہا اے گروہ انبیاء سنو, لما آتیتکم من کتاب و حکمت. کیا کہنا ہے اللہ پاک جو ہے عدل کا. اب کیا کہہ سکتا ہوں میں کہ عدل کی فائز بھی نہیں بول سکتا ہوں. انصاف اس کے علاوہ اور کہیں مل ہی نہیں سکتا جہاں جتنا انصاف خدا پاک فرماتا ہے. توجہ دیجیے گا, اللہ پاک نے جب گروہ انبیاء کو جمع کیا اور کہا لما آتیتکم من کتاب و حکمت, سنو جب میں تجھے کتاب اور حکمت یعنی نبوت عطا کروں گا, شریعت اور نبوت عطا کروں گا, تو نبوت اور شریعت کے عطا کا معاوضہ کیا ہے؟ جملے پہ غور کیجیے. آپ کو ایمان مل گیا, آپ الحمدللہ ہمیشہ کھڑے ہوتے تو کہتے اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے مسلمان بنا کر پیدا فرمایا, اسلام عطا فرما. بولتے ہیں نا آپ الحمدللہ, کبھی آپ نہیں بولتے کہ آخری ایمان بنا, نہیں, آپ ہمیشہ بولتے ہیں مومن بنایا, موحد مسلمان بنایا, الحمدللہ. کوئی بھی کسی بھی مکتب سے تعلق رکھے ایمان کی دولت پر فخر کرتا ہے, الحمدللہ. اب آپ غور کیجئے, اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں تجھے کتاب و حکمت جب عطا کروں گا تو اس کتاب و حکمت کا معاوضہ اور بدلہ سنو کیا لے مانگ رہا. آپ کو کہا مدد کرو گے تو مدد کروں گا, کرنا حالانکہ کرنا بھی بول دیتا ہے, ابھی مصلی نماز پڑھو نہیں پڑھے تو گناہ عذاب دوں گا, یہ سب کہا ہے. لیکن مدد کرو گے تو تمہاری مدد کروں گا, تمہارے کو دوں گا. آپ اپنے اسٹیٹس کو بھی محسوس کیجئے گا اور غور کیجئے. اے گروہ انبیاء لما آتیتکم من کتاب و حکمت, جب میں تجھے کتاب اور حکمت شریعت اور نبوت اور رسالت سے سرفراز کروں گا, سنو ثم جاءکم رسول, پھر نوازش کے باوجود تمہیں نبوت و رسالت کی عطا اور نوازش کے ہوتے ہوئے بھی اگر ایک میرا آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائے تمہارے پاس, ثم جاءکم, ثم کا لفظ غور کیجئے, علمی طور پر یہ کہوں کہ یعنی نوازش کے بعد, ثم معنی بعد ہوتا ہے, اینڈ کا بھی نہیں معنی ہوتا ہے, بعد کا معنی ہوتا ہے, پھر جس کو بولتے ہیں, پھر نبوت و شریعت نوازنے کے بعد پھر تمہارے پاس ہونا پہلے یہ چاہیے کہ اگر وہ آ جائے نبی تو ماننا, آ جائے نبی تو ماننا. لیکن دیکھیے آپ, واہ واہ, خالی بولو مت, ولی کو ولی پہچانتا ہے, سنو نبی کو نبی پہچانتا ہے. آپ سمجھئے, اللہ پاک نے کہا کتاب و نبوت شریعت و نبوت عطا کروں گا, پھر آ جائیں. آئینہ دیکھیے کیا دیا اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کی معرفت کا. جملے پہ غور کریں, نبوت اور شریعت آئینہ دیا ہے مصطفیٰ کو پہچاننے کا, اپنا لاجک آئینہ نہیں دیا, اپنا لاجک اپنی عقل آئینہ نہیں دیا ہے. نبوت اور شریعت, نبوت جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہوتی ہے, نوازش ہوتی ہے, اور عطائے الہی کی جو سوچ ہو آپ سمجھ سکتے ہیں. اللہ پاک نے کہا ہم جب یہ عطا کریں گے اور عطا کرنے کے بعد جب رسول آخر الزمان محمد رسول اللہ آ جائیں گے تو کیا کرنا ہے تمہیں, سنو مصدق لما معہم, ان کا اسٹیٹس پہلے بتاؤ کہ وہ آ کر کے ایسا نہیں کہ ڈائریکٹ کہیں گے کہ مجھے مانو, نہیں, تمہاری سچائی کا اعلان کریں گے. بتائیے مصطفیٰ جان رحمت آئے تو ابو بکر کی صداقت کب واضح ہوئی, عمر کی عدالت کب واضح ہوئی؟ توجہ دیجیے گا, وہ آ جائیں
تو مصدق لما معکم، تمہارے پاس توریت ہو یا انجیل ہو، یہ دونوں کتاب اور تمہاری جو کچھ بھی ہے، تمہاری نبوت و کتاب، دونوں کی سچائی کا وہ اعلان کریں گے۔ تو اب سنو، یہ سٹیٹس جب سمجھ گئے تو کتاب و نبوت کی عطا کا اب جو معاوضہ لے رہا ہوں، اب جو بدلہ لے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ۔ ترجمہ سنیے، مزہ آ جائے گا کہ سنو، ضرور ضرور، وہاں ایک دم سمپل سنٹینس تھا اور یہاں ہے ایک دم غور کیجئے، ایک دم تاکید در تاکید کا جملہ ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ جب تمہیں میں کتاب و حکمت دوں، ضرور ضرور عطا کروں، ایسا نہیں، لیکن جب اللہ کے رسول کے بلیو کرنے اور ان کے ماننے اور حمایت و نصرت و مدد کی بات آئی ہے، پکش کی بات آئی ہے، نوٹ کیجئے گا، پکش لینے کی بات آئی ہے، سپورٹ کی بات آئی ہے، تو اللہ پاک فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم ضرور ضرور ان کو ماننا اور ضرور ضرور ان کی مدد کرنا۔ جملے پہ غور کریں۔ اب اوپر میں دیکھیے، مومنوں سے کہا تھا اللہ کی مدد کرو گے اگر تو اللہ مدد کرے گا، وہاں ہم سب کو کہا اگر مگر کا مسئلہ ہے، اور یہاں ڈائریکٹ فرما رہا ہے کہ میری عطا اور نوازش کا کمان اور یقین رکھنا، اور جب عطا کر دوں تو ضرور ضرور محمد عربی کی مدد کرنا، محمد عربی کی نصرت کرنا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا۔ آپ ذرا بتائیے، آپ کو اللہ پاک نے کہا آپ مکرے بھی ہیں، آپ کو مدد لیا، ربوبیت آپ کو مدد لیا، نماز حج زکات ساری چیزوں کا مدد لیا، لیکن آپ جو ہے نماز بھی چھوڑتے ہیں، حج بھی چھوڑتے ہیں، بہت ساری چیزیں، یہ آپ کا چھوڑنا بتا رہا ہے کہ آپ اللہ تبارک تعالیٰ کے میسج کو آل ان آل قبول نہیں کیے، یا قبول کیے ہیں تو اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن آپ بتائیے گروہ انبیاء سے کیوں لیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اپنی مدد کیوں نہیں لیا؟ نوٹ کیجئے گا، اس کے ارحم الراحمینیت کو بھی محسوس کیجئے گا، مصطفیٰ جان رحمت کی رحمت للعالمین کو بھی محسوس کیجئے گا۔ وہ اللہ جان رہا ہے کہ مومن ایسے ہیں جو گناہگار تو ہو سکتے ہیں لیکن میرے آقا کے باغی نہیں ہو سکتے، میرے حبیب کے باغی نہیں ہو سکتے۔ توجہ دیجئے گا، پروردگار عالم نے نبیوں سے کہا کہ محمد کی مدد کرنا اور مومنوں سے کہا کہ میری مدد کرنا، یہ دو بات آپ دھیان دیجئے۔ نبیوں سے کہا محمد کی، رسول آخر الزمان کی مدد کرنا، لَتَنْصُرُنَّهُ، نصرت وہاں بھی ہے، اور یہاں بھی ان تنصر اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اور ایک گروہ ہے انبیاء، مصطفیٰ جان رحمت کی مدد کرنا تو کرنا، ارے باپ، وہاں کرنا تو کرنا وقوعی ہے، پہلو واقع ہونے والی پہ، اگر مگر کا مسئلہ ہی نہیں۔ یہاں اگر کرو گے تو نہیں، کرو گے تو نہیں، یہی تو دیکھ رہے، نہیں کرو گے تو نہیں ہے، نہیں کرو گے تو نہیں ہے، لیکن سلیکٹڈ اللہ تبارک تعالیٰ کے سلیکٹڈ بندے ہو ہی نہیں سکتے گڑبڑ، اس لیے وہاں اگر مگر نہیں۔ لیکن جہاں اگر مگر ہو وہاں شک کے پہلو ہوتے ہیں اور ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت کا اسٹیٹس اب بھی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا، پھر کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ رسول اعظم کی مدد و نصرت کے حاملین آپ مومنوں کو نہیں کہا، نوٹ کیجئے گا، آپ مومنوں کو نہیں کہا اے لوگوں سنو، اگر میں کہہ دوں محمد کی بات ماننے کے حوالے سے، محمد کی مدد و نصرت و حمایت کے حوالے سے، اور تم سے چوک ہو جائے تو نبی کا چوک جو ہے یہ کفر کے دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ نوٹ کیجئے گا، نبی کی بارگاہ کا جو چوک ہے وہ کفر کے دلدل میں ڈال دیتا ہے، لیکن میری بارگاہ میں توفیق بھی ملتی ہے نا، اگر میری بارگاہ میں چوک ہوئی تو میں توفیق دوں گا، لیکن نبی کی بارگاہ میں چوک نہیں۔ اور سنو، اسی لیے میں نے گروہ انبیاء سے ان کی مدد کا فیصلہ لیا، کیونکہ گروہ انبیاء سے چوک ممکن نہیں، معصوم عن الخطا ہے انبیاء کرام کی جماعت۔ تو انبیاء کرام سے مصطفیٰ کی مدد لینے جانے کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انبیاء کرام سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو کچھ بھی پہلو ہیں وہ چوک اس لیے نہیں ہو سکتے کہ اللہ کے سلیکٹڈ ہیں، اور انبیاء کرام کے علاوہ اپنی مدد کا جو مسئلہ آپ لوگوں سے لیا، ہم لوگوں سے لیا، مومنوں سے لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں چوک ممکن ہے۔ توجہ دیا آپ نے؟ مولا پرسنل پہلو کو معاف کر سکتا، مصطفیٰ جان رحمت کے پہلو کو معاف نہیں کرتا۔ نوٹ کیجئے گا، اب اس آیت کریمہ کو مزید اور ایک پہلو سے سنیے۔ اللہ پاک کی مدد کرو گے، ایک تو یہ دو کمپیئر کر کے میں نے بتایا، ایک اور دیکھیے، اللہ کی مدد کرو گے تو اب آئیے جو جمہور جو کتابوں میں پڑھتے ہیں اللہ کے دین کی مدد کرو گے، حقیقت یہی ہے، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد کیا ہے؟ آپ کے احساسات سے پرے ہے، اللہ پاک محسوسات سے پرے،
پر یہ کیا ماورا ہے، وہ احساس میں نہیں آ سکتا. احساسات خلق کی صفت ہے، مخلوق کی صفت ہے. وہ خالق ہے، وہ خالق ہے. آپ اسے چھو نہیں سکتے، چکھ نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے. نوٹ کیجیے، وہ دیکھنے کا جو عقیدہ دیا جاتا ہے وہ بے کیف، بے جہت، بے پوائنٹ، بے سمت، یہ سب کے دیکھنا وہ اللہ اپنی شان کے مطابق قادر مطلق ہے. کیسے آپ کو دکھائے گا وہ آپ ویسی آنکھ تو پیدا کیجیے، ویسی آنکھ بنائی. توجہ دیجیے گا. تو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اب آئیے جمہور، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، پارہ نمبر 26 آیت نمبر 10 اللہ سبحانہ فرماتا ہے. 3-4 آیتیں سن لیجئے، مزہ آ جائے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صحابہ کرام ہیں. آیت بھی سنے ہیں آپ، بڑے اچھے سے سنے ہیں. صحابہ کرام کی عظیم جماعت ہے. آپ بتائیے، جس طرح میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد و نصرت کے لیے کمانڈنٹ مخلوق کو اللہ پاک نے لیا کہ ان سے کوئی شکوہ اور گلہ کا پہلو نہیں ہے، ایسے ہی آپ یقین سے بتائیے کہ صحابہ کرام کی کسی بھی صحابی سے کیا کوئی شکوک و شبہات کا پہلو ہے؟ خدا کو نہیں. موحدین اولین میں اللہ کی توحید کے پہلے علمبردار ہیں وہ صحابہ کرام. جب پہلے علمبردار ہیں تو آج ہم سب، آپ جو پیروں سے، مشائخ سے، بزرگوں سے جو مرید ہوتے ہیں، اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے ہمارے احساس میں، ہم سب کے احساس، اور یہی ہونا چاہیے کہ ہمارا کرپشن دور ہو جائے، ہمارا باطنی، ہمارا ایمان کا جو گڑبڑ کا پہلو ہے وہ سب ختم ہو جائے. کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، ان کا کنیکشن، ان کے سلسلے متصل السند ہیں، مصطفیٰ تک پہنچتے ہیں. تسبیح کے دانے چھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن کنیکشن ٹوٹ نہیں سکتا. نوٹ کیجیے گا، اس لیے ہم مرید ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کرام کو تو اللہ کی بارگاہ سے رضوانیت ہے، اللہ کی بارگاہ سے مقبولیت ہے. نبی پاک نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم راضی ہیں. تو صحابہ سے کوئی گڑبڑی ہی نہیں، صحابہ سے گڑبڑی نہیں. لیکن نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلاتے اور کہتے میرے صحابیوں سنو، بیٹھو. ہاتھ پہ ہاتھ لیتے ہیں اور بیعت لیتے ہیں. قرآن پاک آپ اٹھائیں تو آپ کو لطف آ جائے گا. آیت نمبر 18 میں دیکھیے، آیت نمبر 10 میں دیکھیے. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کا تصور ہے. ایک ہو تو آرام سے بیعت لے رہے ہیں. اب آپ غور کیجئے، بیعت لینے میں پیر اور مرید کا ہاتھوں کا تصور ہوا کرتا ہے. پیر کا ہاتھ اور مرید کا ہاتھ ہوا کرتا ہے. مرید پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا، بولتا بھی ہے یہ ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں، ہاتھ بولتے. اللہ پاک ہاتھ سے پاک ہے. اور اگر آپ کو یہ نہ بھی سمجھ میں آئے تو نبی جب سامنے ہے، مصطفیٰ جان رحمت سب سے اعلیٰ پیر ہیں. سبحان اللہ، سب سے اعلیٰ پیر ہیں. پیر اور مریدی کا تصور یہ کوئی دیوانگی نہیں ہے. آپ سمجھنے والے دیوانے ہو جائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کوئی دیوانگی نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت عرب میں پیدا ہوئے تو ان کی بیعت نبی کا نام دیا گیا. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدین خاص صحابہ کرام کی جماعت ہے، بیعت لیتے ہیں. اتنا اللہ پاک کو یہ بیعت پسند آیا. حالانکہ سوچنا چاہیے اے نبی یہ کیا کر رہے ہو، آپ صحابہ پر بدگمانی کر رہے ہو. ایسا بیعت لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیعت کا مطلب یہ کہ وعدہ کریں ہم گناہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے، یہ نہیں جتنے بھی کرپشن نگیٹو پہلو ہیں سب سے طائب ہو کر کے پازیٹو زندگی گزارنا. یہی تو کہتے ہیں بیعت میں، ہم چھوٹے بڑے گناہ سے معافی مانگتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو صحابہ کرام کے حوالے سے نبی جب ایسا کر رہے ہیں تو اللہ پاک کو کہنا ہے حبیب آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو، بدگمانی نہ کرو، میں کہتا ہوں یہ اچھے ہیں. اور کہا بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری امت کی رہبری کے لیے تشریف لائے ہیں. اگر وہ بیعت نہ کرتے تو آج واقعی تصور نہ ہوتا. لیکن سنیے، رسول پاک ہے بیعت کر رہے ہیں. اللہ پاک نے بجائے یہ کہ ڈانٹا بلکہ ارشاد فرمایا. قرآن سنیے، آیت نمبر 18 سنیے پہلے، پھر اس کے بعد سنیے. پہلے کیا کہا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اے حبیب مکرم، ان مومنوں سے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں اللہ تحقیق کے راضی ہو گیا ہے جو درخت کے نیچے بیعت لے رہے ہیں. لقد رضی اللہ اللہ راضی ہو چکا. لقد تحقیق کے بلا شبہ، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا. اذ یبایعونک، جبکہ یہ صحابہ آپ کے آپ پر بیعت لے رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت لے رہے ہیں تحت الشجرہ، درخت کے نیچے، ببول کا درخت کے نیچے. اور اس کے بعد تمغے پہ تمغہ تحت الشجر فعلم ما فی قلوبہم فانزل اللہ سکینتہ. اللہ پاک نے اپنے سکون کو نازل فرمایا، ان کے دل کو تالیف قلبی کے ساتھ منور فرمایا. اور دوسری آیت میں تو الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ نے ان کے لیے
تقوی کے کلمے کو لازم قرار دے دیا ہے کہ یہ بولیں گے، چلیں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، ساری اداؤں میں تقوی ہی تقوی نظر آئے گا۔ صحابہ کرام نے اس کے اب آپ غور کریں، بیعت لیا اور بیعت میں یہ ہوا کرتا ہے کہ توبہ کریں، جھکیں۔ ایک عقیدہ ملا کہ نہیں آپ کو کہ ہر جھکنے کو گناہ کا نام مت دینا پیارے، ہر جھکنے کو گناہ کا نام مت دینا۔ نبی اعظم معصوم عن الخطا ہے، گناہوں کو میٹنے کے لیے جو ذات آئے وہ گناہگار کیسے ہو سکتے، لیکن پھر بھی ہر رات 100 مرتبہ مغفرت طلب کرتے تھے اور معافی مانگتے تھے۔ مت کہنا کہ مصطفیٰ گناہگار ہے۔ وہ جھکنا عظمتوں کو بڑھاتا ہے، رفتوں کو بڑھاتا ہے، درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ تو ہر جھکنے کو، ہر ظاہر کو دیکھ کر مت کہہ دو کہ یہ سونا ہے، نہ جا ظاہر پرستی پر۔ اگر کچھ عقل و دانش ہے، چمکتا جو نظر آتا ہے سب ہیرا نہیں ہوتا۔ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ تو آپ ذرا سوچئے، پہلے تو دیکھیے بیعت کا جو کانسیپٹ تھا گناہوں سے توبہ، لیکن صحابہ کرام پر بدگمانی نہیں، رضوانیت نازل ہو گئی تو ایک بیعت کا بھی کانسیپٹ ملا۔ اب دوسرا یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں، اب اس کرنے کو دوسرا تمغہ دیکھیے، آیت نمبر 10 میں آئیے، یہ 18 بولا، آیت نمبر 10 سورہ فتح میں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ۔ حبیب مکرم، یہ جو آپ بیعت لے رہے ہیں، یا آپ سے جو بیعت کر رہے ہیں، یہ آپ سے نہیں، ہم سے بیعت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انما یبایعون اللہ، ہم سے بیعت کر رہے ہیں، اور آپ جو ہاتھ رکھ رہے ہیں، نہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ دیکھا کب کہا؟ خالی آیت اٹھا کر دیکھو گے اللہ کا ہاتھ کہتے نہیں نہیں، بیعت کرتے وقت، اور بیعت کرتے وقت ہاتھی کی بھومکا ہوتی ہے، پاؤں سے نہیں لیا جاتا، بال سے نہیں لیا جاتا، ہاتھی کی بھومکا ہوتی ہے۔ تو ید اللہ کا جب ترجمہ کرو تو مصطفیٰ کے ہاتھ کو دیکھنا، مصطفیٰ کے ہاتھ کو پروردگار عالم نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ آپ سمجھے سورہ محمد، سورہ محمد میں اللہ پاک نے آیت نمبر 7 میں فرمایا، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے مومنو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے مومنو، وہاں مصطفیٰ پر مدد، وہاں مصطفیٰ کی بیعت۔ اب سمجھ میں آیا؟ اگر تم میرے حبیب کی مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا، تمہارے قدم کو ثابت رکھوں گا۔ میرے حبیب کی مدد کرو گے، حبیب کے خلاف مت جاؤ گے، حبیب کے اپوزٹ مت جاؤ گے، حبیب کی نیگیٹو فکر مت رکھنا، پازیٹو زندگی گزارو، ینصرکم ویثبت اقدامکم، تمہاری کنٹینیوٹی کے ساتھ تمہاری مدد ہوگی، تمہارے قدم کو ثابت رکھوں گا، کوئی زلزلہ وقت تمہارا تمہیں متزلزل نہیں کر سکتا۔ ایک پہلو۔ دوسری آیت سنیے، بڑا مزہ آئے گا، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ واہ، بڑی اچھی آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ اللہ پاک فرماتا ہے اللہ کی مدد، دھیان دیجیے گا اور سمجھیے، بھائی قرآن پاک بول رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آئے تو سمجھ کو پیدل کر دینا، ہاں عقل نے دوڑا، بڑا مسئلہ ہے۔ ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، یا آسمان کے نیچے ایک ایسی جگہ ہے جو عرش سے بھی نازک ہے۔ جنید اور بايزيد جب جاتے تھے در مصطفیٰ پہ تو اپنی سانس کو روک لیتے تھے۔ ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر، نفس گم کردہ آیت جنید و بايزيد اینجا۔ امام نے کہا حرم کی زمین، ارے قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، سر کا موقع ہے وہ جانے والے، ذرا محسوس کرنا اس بات کو۔ اللہ کی مدد کا نام محمد عربی، اللہ کے ہاتھ کا نام محمد عربی، اللہ کی طاقت کا نام محمد عربی، اللہ کی نصرت و عون کا نام محمد عربی ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا تو آؤ تمہارے لاجک سے سمجھو۔ قرآن پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 80 اللہ پاک فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت کرو گے تب سمجھوں گا کہ تم نے میری اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق کے اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ جملے پہ غور کریں آپ، من یطع اللہ یطع الرسول نہیں کہا اللہ نے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ اطاعت محمد صلی اللہ، اطاعت رسول پیغمبر آخر الزمان، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کی غلامی، ان کا قدم، ان کی بارگاہ مقدم ہے۔ جھکنے میں، عبادتوں میں اطاعت کا پہلو ہی کیا؟ اطاعت کرو گے اللہ کے رسول کی تب سمجھوں گا کہ تم مطیع خدا ہو، یعنی اللہ کے اطاعت گزار ہو۔ کیا سمجھے آپ؟ نماز
بے شک ہے، بے شک یہ سب اطاعت خدا ہے، لیکن اس اطاعت خدا کا توقف، اس اطاعت خدا کی موقوفیت، اس اطاعت خدا کا مقدم ہونا، اس اطاعت خدا کا فرسٹ راؤنڈ ہونا قدم ناز مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں تم اپنے آپ کو پہلے بیچو، تب جا کر کے سمجھوں گا کہ بازار خدا میں ہو تم۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اے ایمان والو اگر تم رسول پاک کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ اب سر ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اگر تم رسول پاک کی مدد کرو گے، اگر تم رسول پاک کی حمایت کرو گے، اور مت سمجھنا پہلے ہی کہہ چکا ہوں میں کہ یہ مدد تمہاری مطلب رسول کو یا اللہ کو ضرورت ہے، نہیں، تمہاری ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ ایک بیٹا اپنے باپ کو اگر ہاتھ پکڑ کے اٹھاتا ہے تو وہ باپ نہیں ہو جاتا ہے، وہ باپ نہیں ہو جاتا۔ عظمت میں آج بھی وہ باپ باپ ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ ایک ماں کو سہارا دیتا ہے وہ بیٹا، تو آج بھی وہ بیٹا بیٹا ہی ہے اور اس کی ماں کا قدم اس کے لیے جنت ہے۔ اس لیے مدد کو محتاجگی کا نام نہ دینا، جس طرح اللہ پاک نے کہا میری مدد کرو گے تو تیری مدد کروں گا، رب کو ضرورت نہیں۔ وہی صحیح پیارے مصطفیٰ جان رحمت کی ذات اور آپ کی بات دونوں کے اعتبار سے اگر فالو کرو گے، مانو گے، تو آپ مت سمجھنا کہ یہ مدد ہم کر کے احسان کریں مصطفیٰ پر، نہیں، یہ تو پہلے ہی جب ولادت ہی اور بعثت ہی میں تمہاری کتاب عقل کو بند کر دیا اللہ نے اور کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان ہے مصطفیٰ کی آمد۔ سبحان اللہ، مومنوں پر احسان ہے مصطفیٰ کی آمد۔ اب آنے کے بعد تم کیا احسان کر سکتے ہو؟ پیدا ہوتے ہی آتے ہی جب تیرے اوپر احسان کا لیول لگ گیا کہ ہم نے احسان کیا تیرے اوپر، تو اب مدد کر کے احسان تم نہیں کر رہے، تمہارے اوپر احسان۔ اب ایک اور آیت سنیے جو نتیجہ جس کو کہتے ہیں نتیجہ، آیت نمبر سورہ محمد کی آیت نمبر 7، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آپ نے ساری چیزیں دیکھ لی ہیں کہ مدد کا تصور کیا ہے۔ ایک اور آیت سنیے، بڑا مزہ آ جائے گا، درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ تو دنیا کی باتیں تھی جو آپ غفلت میں، عدم الف میں، عدم التفات میں آپ محو ہو سکتے ہیں، لیکن سنیے یہ تصور اگر آپ رکھیں گے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو رہا ہے یہ عمل ہو رہا ہے آئینہ مصطفیٰ میں عمل ہو رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں اور اس کے دربار پہ حاضر ہونے کے لیے در مصطفیٰ اولیت کی حیثیت رکھتی ہے، اطاعت مصطفیٰ اولیت کی حیثیت رکھتی ہے، نصرت مصطفیٰ حمایت مصطفیٰ اولیت کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہی تقاضا کلام ربانی ہے، اللہ کے کلام کا تقاضا یہی ہے، اللہ کا تقاضا یہی، توحید کا تقاضا یہی۔ اب سنیے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، اللہ پاک فرماتا ہے، اس آیت کریمہ کے بعد تو انشاءاللہ کبھی بھی ڈسکس کی دنیا میں تو جانا ہی نہیں، جانا ہی نہیں۔ میں تو کبھی کبھی بولتا ہوں بھائی اللہ کے بارے میں اگر ڈسکس کرو تو واقعی معافی ممکن ہے، نبی کے بارے میں کرو گے تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں صحابہ کرام تقدیر پر بحث کر رہے تھے، مصطفیٰ سڈنلی نکلے اور پوچھے، ابو ہریرہ وغیرہ ہیں، اور پوچھنے لگے کیا کر رہے ہو؟ تو ہم تقدیر پہ بحث کر رہے، تو آقا نے فرمایا کہ تم اس لیے نہیں بھیجے گئے ہو، ہم اس لیے بھیجے گئے ہیں، تم اس لیے نہیں بھیجے گئے ہو، ہم اس لیے بھیجے گئے، مطلب کفر کا فتویٰ نہیں دیا۔ تو رب العالمین کے لیے اگر تم ڈسکس کرو گے تو ممکن ہے تمہیں توفیق مل جائے، گناہ سے توبہ کا دروازہ تمہارے لیے کھلا رہے، لیکن نبی کی بارگاہ میں ڈسکس کرو گے تو اللہ پاک فرماتا قد کفرتم بعد ایمانکم، تمہارا ایمان رخصت ہو گیا، جاؤ کافر ہو گئے۔ ارے باپ، اس لیے نبی ڈسکس کے لیے نہیں ہے، پیروی کے لیے، اطاعت کے لیے ہے، جھکاؤ کے لیے ہے، جھکنے کے لیے۔ اور جھکنے والا جو ہوتا ہے، جس کی بارگاہ میں جھکتا ہے، ان کی تمام تر اداؤں کو اپنے دل میں دل سے مان کر دل میں اتار کر جھکتا ہے، اور وہ بھی ایمانیات کی دنیا میں ہو تو اور بھی۔ اب دیکھیے بے وضو جزو دان تک کو آپ چوم لیتے ہو، یار الحمدللہ جزو دان تک کو چوم لیتے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام سے نسبت ہے۔ تو ایسے ہی پیارے محمد عربی کو خدا کی صورت اور خدا کی آیت اور خدا کے کلام سے نسبت پاک مصطفیٰ جان رحمت کو نسبت حاصل ہے۔ یہ کیسے دل میں آپ کو ڈسکس کی دنیا میں رہیں گے؟ نہیں، سنیے ایک آیت کریمہ اور ساری کتاب تحقیق کو، ساری کتاب اعتراض کو بند کر دیجئے۔ اللہ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی، دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سچ ہے، ہمیشہ بتا چکا ہوں میں، ایک مچھر کے برابر بھی دنیا اللہ پاک کی بارگاہ میں قدر و منزلت نہیں رکھتی ہے۔ لیکن ایسا عالم جہاں سب بڑے بڑے نفسی کے عالم میں ہوں گے، نفسی کے عالم میں بڑے بڑے ہوں گے، ہمارا آپ کا شمار کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اگر سوچو آدم سے لے کر عیسیٰ تک، جس آدم کے لیے فرشتوں کو ساجدین بنا دیا، سجدہ کرنے والا آدم کو سجدہ کرو، نوح کو نجات دیا، فرعون
فرعون سے نجات دیا، موسیٰ کو بڑے بڑے یہ تو جلیل القدر مخلوق بتا چکا ہوں میں، تو ایسے جب بولیں گے کہ چلے جاؤ ہم کچھ نہیں، میری جان میری جان میری جان، تو ایسے عالم میں سنیے، اگر آپ نے مدد مصطفیٰ، اگر آپ نے حمایت مصطفیٰ، اگر آپ نے قدم مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ کو مضبوطی سے تھاما ہوگا، تو مولا فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اے حبیب مکرم اعلان کر دو کہ نبی کے ماننے والے کو ہم آج کے دن رسوا نہیں کریں گے۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، اللہ آج کے دن رسوا نہیں فرمائے گا، نہ تو نبی کو فرمائے گا اور نہ ہی غلامان نبی کو فرمائے گا۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کا اسٹیٹس ہے۔ دیگر انبیاء کرام کو دیکھ کر تم محسوس کر رہے ہو کہ یہ اتنے بڑے ہو کر کے جب ایسے ہیں تو کیا ہوگا، اسی کو منظر کشی کرتے ہوئے مولا کہتا ہے اسے مت دیکھ، جمال مصطفیٰ کو دیکھ لے، ہم انہیں اور تمہیں رسوا نہیں کریں گے اگر تم نے ان کی مدد کی ہوگی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم مصطفیٰ کی حمایت کرو گے، مصطفیٰ کی اتباع کرو گے، نبی کو مانو گے، نبی کو بلیو کرو گے، نبی کو ہی اچھی طرح ایک دم تسلیم کرو گے، تو اللہ پاک مدد بھی فرمائے گا، تمہارے قدم کو ثابت بھی رکھے گا، نہ گھر میں زلزلہ آ سکتا، نہ معاشرے میں آ سکتا، نہ ملک میں آ سکتا ہے، نہ دنیا کی کسی کونے میں آ سکتا ہے۔ اسی تصور میں دعا کرو مولا تمام کو اپنے حبیب کی مدد کرنے والا بندہ بنا دے۔ یا اللہ جو تیرا تقاضا ہے ہم سب کے دلوں میں وہ ڈال دے مولا۔ پروردگار عالم آج کی اس خصوصی گفتگو کو ہمارے دلوں میں ڈال کر غلامان مصطفیٰ میں ہم سب کو شریک فرما مولا، اور جہاں کہیں بھی مسلمان انڈیا ہو یا انڈیا کے علاوہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے، پروردگار حبیب پاک صاحب الاولاد کے جمال کے صدق و طفیل میں، کمال کے صدق و طفیل میں، قدم ناز مصطفیٰ کی برکتوں سے مولا سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کو سکون عطا فرما مولا۔ جتنے بھی خاص طور سے برما کے مسلمان، اورنیا کے مسلمان، آسام، فلسطین، جہاں کہیں کے بھی مسلمان پروردگار پریشان حال ہیں، ظالموں کے چنگل میں ہے، اے اللہ ظالم اگر زندہ ہے تب بھی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما اور نبی کی غلامی نصیب فرما دے، اور ظالموں کے ظلم سے ان سب کو بچا لے مولا۔ وہاں کے ان چھوٹے چھوٹے سسکتے ہوئے بچوں کی زبانوں اور ہونٹوں کو دیکھ پروردگار، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، واسطہ تجھے علی اصغر کے ہونٹوں کا، اے اللہ ان کے وسیلے سے برما کو بچا لے، ان کے وسیلے سے روہنیا کو بچا لے، ان کے وسیلے سے آسام کو بچا لے، اسد کے ظلم سے بچا لے، شام اور ایران کو بچا لے، فلسطین کو بچا لے، عراق و افغانستان کو بچا لے، ملک ہندوستان کو بچا لے، مسلمان کو بچا لے، سب کو بچا لے مولا۔ جو تیرے اچھے بندے ہیں، نبی کے غلام ہیں، گنہگار ہیں، گناہوں کو معاف کرتے ہوئے سب کو اچھا کر دے مولا، ایک کر دے، نیک کر دے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ المبین۔ جو سنت نہیں پڑھ سکے